سبحان من نطفة سواني يا من إذا جن الظلام دعوته يا من خلقت الجن والإنسان أنت الإله الواحد الفرد الصمد میں سرتا پا خطا ہوں، اسیر پنجائے حرص و ہوا ہوں، فقیر و خاک سارو بے نوا ہوں، برا ہوں پر تیرے در۔ اب میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے یا اپنے تاثرات بیان کرنے کے لیے معروف صحافی، کالم نگار، تجزیہ نگار جناب سلیم صافی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اس وقت پاکستان کے حساس ترین معاملات پر سب سے گہری نظر رکھنے والے صحافی سمجھے جاتے ہیں اور وہ ان کے قلم اور ان کے تجزیوں کا موضوع رہتا ہے، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مفتی عبدالرحیم صاحب مدظ ذلہ، منتظمین تقریب اور معزز شرکاء، سب سے پہلے تو مبارکباد دینا چاہوں گا جن لوگوں نے آج اپنے اپنے شعبہ جات میں اسناد حاصل کیے، اور سچی بات یہ ہے کہ مجھے خود ایک احساس ندامت بھی تھا اور احساس گناہ بھی کہ پوری دنیا میں گھومنے پھرنے کے باوجود میں آج تک جامعۃ الرشید جیسے عظیم علمی اور دینی درسگاہ جو اس کے ساتھ ساتھ جہاد کے منبع کی حیثیت بھی رکھتا ہے، میں اس کو دیکھنے سے محروم رہا تھا۔ لیکن سردار یاسین صاحب کو سننے کے بعد قدرے تو میرا وہ احساس ندامت کم ہوا ہے کہ وہ کراچی میں رہ کے بھی اگر آج تک نہیں دیکھ سکے تھے تو شاید میرے گناہ کا بوجھ بھی کچھ کم ہو۔ لیکن بہرحال میں بہت زیادہ مشکور ہوں مفتی صاحب کا۔ سچی بات یہ ہے کہ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس نے آج مجھے بہت زیادہ متاثر کیا، اور آج تک جتنے بھی دینی مدارس میں نے دیکھے ہیں تو بدقسمتی سے مجھے وہاں دو چیزوں کی بڑی کمی نظر آئی ہے، ایک صفائی کی اور ایک نظم و ضبط کی۔ اور میں حالانکہ یہ دونوں ہمارے دین کے تقاضے ہیں اور دین کے احکامات ہیں، تو مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں کہ ابھی تک میں نے، شاید اور بھی ہوں لیکن میں نے نہیں دیکھے ہوں گے، لیکن ایک دارالعلوم کراچی اور ایک جامعۃ الرشید، یہ دو ادارے ہیں کہ جہاں آنے کے بعد دل بھی خوش ہو جاتا ہے، روح بھی خوش ہو جاتا ہے، اور حقیقی معنوں میں یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کسی دینی درسگاہ میں آیا ہوں۔ تو ایک تو اس چیز پہ میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس کو نہ صرف آپ لوگ اسی طرح برقرار رکھیں گے بلکہ اس میں مزید نکھار لانے کی بھی آپ لوگ کوشش کریں گے۔ دوسرا جو عموماً ایک کمی ہے وہ یہی ہے کہ دو الگ الگ خانے ہمارے ملک میں بنا دیے گئے ہیں، ایک دنیاوی تعلیم کے اور ایک دینی تعلیم کے، اور میرے خیال میں جامعۃ الرشید ان چند
دینی درسگاہوں میں سے ایک درسگاہ ہے جو اس خلیج کو پاٹنے کی نہ صرف کوشش کر رہی ہے بلکہ اس کا عملی ابتدا بھی کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایک مظاہرہ آج ہم نے دیکھ بھی لیا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں تو سچی بات یہ ہے کہ دین کا عالم بننا تو دور کی بات ہے، دین کا طالب علم بننے کی تعریف پہ بھی پورا نہیں اترتا۔ تو آپ جیسے لوگ کہ جہاں پہ اتنی بڑی علمی شخصیات اور ہستیاں تشریف فرما ہیں، تو ان کے علم میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتا۔ جہاں تک صحافت کا معاملہ ہے تو یہاں پہ صحافتی میدان میں بھی ہمارے استاد کی حیثیت رکھنے والے جاوید چودھری صاحب تشریف رکھتے ہیں، تو اس معاملے پہ بھی میرے خیال میں میرا حق نہیں بنتا کہ میں گفتگو کروں، لیکن حکم کی تعمیل کی غرض سے صرف 2-3 مشاہدات آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور پھر آپ سے اجازت لوں گا۔ ایک جو میں نے ایک جرنلسٹ کی حیثیت سے محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک خطرناک تقسیم کی طرف بڑھ رہا ہے، اور وہ ہے لبرل اور مذہبی کی تفریق۔ ایک طرف جو ہمارا مذہبی طبقہ ہے وہ شاعر کے لحاظ سے بھی، لباس کے لحاظ سے بھی اور اقدار کے لحاظ سے بھی وہ عزیمت پہ اصرار کرنے لگا ہے، حالانکہ ہم جیسے گناہگار مسلمان ہر وقت رخصت کے راستے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے معاشرے کا ایک بڑا حصہ وہ دین سے بالکل باغی ہو گیا ہے۔ مثلا جاوید چودھری صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں اور وہ اس کی تائید کریں گے کہ اس وقت ملک کا ایک بڑا طبقہ ایسا بن گیا ہے کہ جن کے لیے داڑھی اور دینی شاعر تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے اگر آپ بیٹھیں اور آپ شراب نہ پئیں تو وہ آپ کو طعنہ دیتے ہیں، یا بے حیائی جس طریقے سے بڑھ رہی ہے وہ ناقابل تصور ہے۔ یہ ملک جو ایک طرف اسلام کا قلعہ ہے، جو ایک طرف دنیا بھر کے مجاہدین کی امیدوں کا مرکز ہے، جہاں پہ ایک طرف جامعۃ الرشید جیسے اور دارالعلوم کراچی جیسے دینی درسگاہیں ہیں، اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پوری دنیا سے لوگ اور دین کے طالب علم اس ملک کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں، دوسری طرف یہ ملک ان ممالک کی صف میں شامل ہے جہاں فحش ویب سائٹ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں۔ ہمارے خیبر پختونخوا میں متحدہ مجلس عمل کی حکومت 5 سال گزری، اور اس کے بعد جو صورتحال ہے کہ وہاں نشترحال پشاور میں جو ثقافتی تقریبات ہیں ان کا انعقاد بھی ناممکن ہو گیا ہے۔ لیکن ایک نوجوان نے ابھی تحقیق کی ہے اور اس میں یہ بیانک انکشاف اس نے کیا ہے کہ پچھلے 10 سالوں کے اندر خیبر پختونخوا میں جسم فروشی کے دندے میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم 2 انتہاؤں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو میری ایک درخواست یہ ہوگی کہ یہ ادارہ ان 2 طبقات کے درمیان ایک پل کا کردار ادا کر سکتا ہے، اور اس وقت جو دونوں طبقات ایک دوسرے کے لیے دروازے بند کر رہے ہیں، میرے خیال میں ان کو ایک دوسرے کے لیے دروازے کھول دینے چاہیے تاکہ ہمارا ملک مجموعی طور پر ایک اعتدال کی طرف آ سکے، اور جو اعتدال اور جو توازن ہم آپ کے ادارے میں دیکھ رہے ہیں وہ اعتدال اور وہ توازن باقی پاکستانی سوسائٹی تک بھی پھیل جائے۔ دوسرا ایک خطرناک رجحان اس وقت جو ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے
وہ پاکستان کے اندر عسکریت پسندی کا مسئلہ ہے۔ اب ایک طرف یہ صورتحال بن گئی ہے کہ اگر ہم جیسے لوگ مثلاً کچھ عرصہ پہلے جب عصمت اللہ معاویہ صاحب کی طرف سے انہوں نے مجھے ایک خط لکھا اور اس میں مذاکرات پہ رضامندی ظاہر کر دی، اور اس کے بعد تحریک طالبان کے دیگر لوگوں کی طرف سے بھی، تو ہم جیسے لوگ جو ان کے ساتھ مفاہمت اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو ہماری سول سوسائٹی کی طرف سے اور ہمارے حکمران طبقے کی طرف سے اس پہ ہمیں بالکل گالی پڑتی ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ مفاہمت اور مذاکرات کی بات کر کے وہ جیسے پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ان لوگوں سے بات کیسے ہو سکتی ہے جو مساجد میں دھماکے کر رہے ہیں، جو لوگوں کو ذبح کر رہے ہیں، جو خواتین کے تعلیم کے روادار نہیں ہے۔ اور دوسری طرف جب ہم طالبان سے بات کرتے ہیں تو وہ باقی پاکستان کے لوگوں کو مسلمان سمجھنے اور مسلمان ماننے پہ تیار نہیں ہے، اور ظاہری بات ہے کہ طالبان کے پاس پاکستانی ریاست کے خلاف ایک ٹیک ٹاک چارج شیٹ بھی ہے۔ آپ جب ان کو سنتے ہیں تو آپ کہیں گے کہ ٹھیک اور درست بات تو ان کی ہے، اور آپ جب ان کو سنتے ہیں تو آپ ان کے تمام اعتراضات کو بھی مسترد نہیں کر سکتے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ان دو طبقات یعنی تحریک طالبان اور ان سے وابستہ تنظیموں کے جو لوگ ہیں اور جو باقی پاکستان کے لوگ ہیں، ان کے درمیان رابطہ اور مکالمہ کرانا یہ نہ اسفندیار ولی خان کے بس کی بات ہے، یہ نہ میاں نواز شریف کے بس کی بات ہے، اور نہ آصف زرداری صاحب کے بس کی بات ہے۔ وہ لوگ مذہبی اور جہادی لوگوں کے ذہنی مقدمات کو سمجھتے ہی نہیں ہے، وہ ان کے سوچ کے انداز کو ہضم ہی نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال میں آپ جیسے لوگوں کو اب وقت آ گیا ہے، کیونکہ جو مین ہرڈل تھا امریکہ کا اس خطے میں آنا، وہ ہرڈل بیچ سے نکل رہا ہے۔ وہ حکومت جو کہ بہت زیادہ ہوسٹائل تھی طالبان کی طرف اور طالبان ان کی طرف ہوسٹائل تھے، تو وہ حکومت بھی بیچ سے چلی گئی ہے، اور ایک ایسی حکومت آ گئی ہے جو اصولی طور پر طالبان کے ساتھ مفاہمت اور مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ تو جو صورتحال ہے، ایک طرف آپ جیسے لوگ ہیں جو مسجد کی، ممبر کی، پگڑی کی اور داڑھی کے تقدس کو بڑھانے کے لیے اپنی زندگی وقف کر چکے ہیں، لیکن جو صورتحال اس وقت ملک کے اندر ہے، اس کے نتیجے میں مذہبی طبقے کا خوف تو دلوں میں بیٹھ رہا ہے، لیکن قدر میں کمی آ رہی ہے۔ اس لیے مسجد، ممبر، پگڑی اور داڑھی کے وقار کو زندہ رکھنے کے لیے اور اس کو مزید بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان سے لڑنے کے اور مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کے خون کے بہنے کا یہ عمل جلد از جلد بند ہو، اور میرے خیال میں وہاں پہ پل کا کردار آپ لوگ ادا کر سکتے ہیں جو اس وقت میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ اس لیے میری یہ گزارش ہوگی کہ درس و تدریس کے ساتھ ساتھ اور جذبہ جہاد کو ابارنے کے ساتھ ساتھ اگر اس دوران آپ لوگ اس خلیج کو پاٹ سکے اور اس کے لیے کام کر سکے تو یہ آپ لوگوں کا اس ملک پہ، اس قوم پہ اور آنے والی نسلوں پہ ایک بڑا احسان ہوگا۔ آخری گزارش وہ افغانستان سے متعلق کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تک ہماری ساری توجہ اس بات پہ مرکوز رہی کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو افغانستان سے نکال دیا جائے، اور میرے خیال میں یہ صحیح اپروچ تھی، اور آپ سب نے اس میں حسب استطاعت اپنا رول ادا کیا
کسی نے تحریر کے ذریعے، کسی نے تقریر کے ذریعے، کسی نے جلسے اور جلوس کے ذریعے، کچھ لوگوں نے اپنا خون بہا کر، کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کو اور اپنے پیاروں کو وہاں پہ بیچ کے، وہ منزل تو قریب آ گئی ہے۔ اس وقت ہمارے ہاں یہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے کہ امریکی جائیں گے یا نہیں جائیں گے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بتا رہا ہوں کہ امریکی نہیں ٹھہر سکتے۔ نہ صرف یہ کہ جانے کا ان کا فیصلہ ہو چکا ہے، بلکہ اس وقت افغانستان اور پاکستان کے اندر جو پالیسی ساز ہیں اور جو باخبر لوگ ہیں، ان کو یہ خدشہ ہے کہ امریکی کہیں وقت سے پہلے، یعنی 2014 سے پہلے بھی بھاگ نہ جائے۔ اب ایک آرزو تو ہم سب کی پوری ہو رہی ہے، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا بدقسمتی سے اس پہ کوئی نہیں سوچ رہا۔ اور اگر امریکیوں کے جانے سے پہلے افغانستان میں طالبان کے درمیان اور باقی افغانوں کے درمیان مفاہمت کا کوئی سلسلہ نہ نکلا، اگر امریکیوں کے جانے سے پہلے کوئی سیاسی سیٹلمنٹ اور مفاہمتی سیٹلمنٹ نہ ہو سکا، تو خدا نہ خواستہ یہ قوی خطرہ ہے کہ اس کے بعد امریکی تو نکل جائیں گے، لیکن افغانستان کے اندر افغان کے ہاتھوں افغان کے قتل کا ایسے بھیانک مناظر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے کہ ہم ماضی کی تمام خونریزیوں کو اور تمام تباہیوں کو بھول جائیں گے، اور اس کے وہی بھیانک اثرات پاکستان پہ بھی مرتب ہوں گے۔ اگر آج امریکی کے ہاتھوں افغانی مرتے ہیں، یہ بھی بہت قابل افسوس بات ہے، لیکن میرے خیال میں اس سے دگنا افسوس اور دکھ کی بات یہ ہوگی کہ افغانی مسلمان کے ہاتھوں افغانی مرے گا۔ تو اس لیے میری ایک یہ گزارش ہوگی کہ آپ جیسے لوگ وہ اب جذبہ جہاد کو ابارنے اور مغرب اور ویسٹ کے خلاف لوگوں کی تربیت کرنے یا ان کے جذبات کو ابارنے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں مستقبل کے اس عمل کی طرف توجہ مرکوز کر لیں۔ جن کا طالبان پہ اثر چلتا ہے، جن کا ان کے ساتھ تھوڑا سا تعلق ہے، ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ ان کو کنونس کر لیں کہ وہ باقی افغانوں کو گلے لگانے یا اپنے موقف پہ لچک لانے پہ آمادہ ہو جائیں، اور جن کا دوسری طرف پہ اثر ہے تو وہ اس کے لیے کوشش کرے۔ یہ چند گزارشات تھی، اور اگر کسی کی دل آزاری ہوئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ ایک بار پھر آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جن خلیجوں کا میں نے ذکر کیا ان کو پاٹنے کے لیے آپ کی کوششیں اس طرح جاری رہیں گی۔ بہت شکریہ آپ سب کا۔ معروف صحافی، تجزیہ نگار، کالم نگار جناب سلیم صافی صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، اور انہوں نے جس طرح بعض مسائل کی طرف توجہ دلائی، آپ سے راجہ عبدالعزیز صاحب نے مجلس علمی کے تحت قائم ایک اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک کا ذکر کیا، سینٹر فار پالیسی ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ۔ یہ اسی خیال سے بنایا گیا ہے کہ امت مسلمہ کو عموماً اور ملت پاکستانیہ کو خصوصاً جن بھی مسائل کا سامنا ہے اس کے اوپر بیٹھ کر اور تمام سٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لے کر جس قدر گفتگو کے ذریعے جتنی افہام تفہیم اور مفاہمت ممکن ہو، اور جہاں تک ہو سکے ملک عزیز کے حالات میں کوئی سدھار آ سکے اور امن و امان کی صورتحال بہتر ہو سکے اور ملک تعمیر و ترقی کے رستوں پر گامزن ہو سکے، اس کے لیے الحمدللہ 2 مہینے پہلے سینٹر فار پالیسی ریسرچ اینڈ ڈائیلاگ کے نام سے مجلس علمی نے اسلام آباد میں ایک تھنک ٹینک قائم کیا ہے، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی مجالس میں جو گفتگو سلیم صافی صاحب نے یہاں فرمائی،
बहुत ही इशारों की शक्ल में उस पर पूरी तफसीलात के साथ वो और जावेद चौधरी साहब, जनाब ज़ुबैर मोतीवाला साहब और बाकी जो हज़रात तशरीफ़ फरमा हैं उनके साथ इस मसले पर इस्लामाबाद में गुफ्तगू रहेगी इंशाअल्लाह। इलाही तू रही में बेकसम है, इलाही तेरी रहमत बेकरार है। من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. وخلقتني والحمد لك والشكر لك، ورزقتني دينا جل الأديان، ووهبت للدنيا نبيا مرسلا، يثني عليه العلم والثقلان. رباه تعلم ذنبنا فاغفر لنا، كم زلة شهد عليها لساني. رباه تعلم ذنبنا فاغفر لنا، كم زلة شهد عليها لساني. يا من إذا جن الظلام دعوته، يا من خلقت الجن والإنسان، أنت الإله الواحد الفرد الصمد، سبحان من من نطفة سواني. كم كنت في الدنيا أحب جمالها، كعروسة فستانها الأزمان، نلهو ولا ندري لأين مصيرنا، إلى أن كبرنا وشابت العينان، ورأيت أولادي صغار